الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دوستو، یہ جو حماس کا اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 3 فائدے ہوئے ہیں۔ وہ فائدے بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو ہے اسرائیل کہاں ہے اور اس کے قریب ہمارے مسلم ممالک کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو بہت اچھی ہیں دوستو۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ معلوماتی ہیں، آپ اسے ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں آ گیا ہے، یہ ابھی چلا گیا، میں تھوڑا پیچھے کرتا ہوں اس کو۔ یہ اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہوا یہ ہے، ہسٹری یہ ہے کہ 1945 کے اندر جب دوسری جنگ عظیم ختم ہونے لگی تو یہودیوں کو لا کے یہاں عرب ممالک میں اس ایریے میں، چھوٹے سے ایریے میں بسانا شروع کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سفید بارڈر نظر آ رہی ہے، یہ بارڈر جا رہی ہے، یہ یہاں سے پھر یہ یوں، یہ چھوٹی چھوٹی، اور یہ بیت المقدس ہے، اور پھر یہاں سے یوں اور یوں، اور یہ ساری یہاں، تو یہ ٹکڑا سارا اسرائیل کا ہے۔ اب حماس کہاں ہے یہاں پہ، جس میں ابھی ان پہ جنگی حملہ کیا ہے، وہ یہ موجود ہے غزہ، اور اس کے اندر جو تنظیم ہے جو سیاسی طور پہ ووٹوں کے ذریعے یہ جو ہے 1973 کے اندر 2005 میں اور 2006 میں جو الیکشن ہوا تھا، الیکشن کے مطابق یہ جیت گئی تھی۔ حماس ایک تنظیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جیتنے میں یہ سارا کا سارا حصہ حماس کے ذریعے آ گیا، لیکن اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا اور کچھ بھی یہاں کی حکومت کو نہیں مانا اور ان کو قید کر دیا۔ یہ یہاں سے لے کے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بارڈر یہاں سے یہ سب کا سب یہاں تک یہ غزہ ہے۔ یہ تقریباً یہاں سے لے کر اور یہاں تک تقریباً 42 سے 43 کلومیٹر ہے ٹوٹل۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ حملہ کیوں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حملہ اس لیے کیا گیا کہ یہ ہم ذرا پیچھے آتے ہیں، اس پورے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صحرائے سینا۔ کوہ طور جہاں موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لائے تھے، یہی ہے۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اسی ایریے میں 2 دریا ملتے ہیں، یہ دوسرا سمندر، اور یہاں پہ نہر سوئز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یعنی کہ پورے عرب ممالک کا جو مال ہے وہ یہاں سے گزر کے نہر سوئز سے ہوتا ہوا بحیرہ روم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری بات بتانے کی اس لیے ضرورت تھی کہ غزہ والوں کو کہا گیا، کیونکہ لڑائی ہوئی سن 2006 میں، ان کو الیکشن کے ذریعے یہ جیت گیا اور انہیں خود مختاری کی یہاں حکومت دینی تھی انہوں نے، لیکن انہوں نے ان کو تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں یا 17 سال ہو گئے ہیں یہاں قید کر رکھا ہے، اور اپنی مرضی سے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس کے ذریعے یہ کچھ بھی اندر نہیں لے جا سکتے، سیمنٹ نہیں لے جا سکتے، سریا نہیں لے جا سکتے، ادویات نہیں لے جا سکتے، اسی طرح کوئی چیز بھی مضبوط عمارت بنانے والی چیز یہاں نہیں لی جا سکتے، اسرائیل کی اجازت کے بغیر یہاں نہیں لے جا سکتے۔ اور یہاں موجود ہے مصر، یہ ایریا مصر کا ہے۔ اب مصر نے بھی یہاں پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی اس مصر میں داخل نہیں ہوگا۔
اور یہاں اب غزہ والوں کے پاس دونوں طرف سے اسرائیل ہیں اور ایک طرف سمندر ہیں اور دوسری طرف کیا ہے یہ. اب فیصلہ یہ ہو رہا تھا 3 باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں. فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ تمام عرب کہاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پورا عرب ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ سیریا یعنی کہ شام ہے, عراق ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل یہ ہیں, اور یہ مصر کا علاقہ ہے, اس طرف سارا مصر آتا ہے, قاہرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ سعودی عربیہ ہے, یہ یمن ہے, عمان ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یعنی کہ یہاں دبئی وغیرہ, قطر وغیرہ, یہ سارے اس پٹی میں ہیں, کویت وغیرہ, یہ سارے, یہ پورا عرب کہلاتا ہے. یہاں ایران ہے, یہ آپ کا ترکی ہے, یہ ترکی, ٹھیک ہے, آذربائیجان اور باقاعدہ. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ عرب کے سینے کے اندر ایک خنجر ہے, اسرائیل, ٹھیک ہے. اب یہ مدینہ منورہ بھی آپ دیکھ لیں, یہ ہے مدینہ منورہ, نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ ہے مدینہ منورہ اور یہ ہے اسرائیل. تو فاصلہ دیکھ لیں, یہ ہیں دو. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو غزہ کے لوگوں نے لڑائی کی ہے, کیوں ان کو معلوم بھی تھا کہ بعد میں اگر اسرائیل ہم پہ حملہ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے بھی مریں گے, ہم بھی مریں گے, ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ غزہ والوں کو نکال کر یہاں سرائے سینا میں چھوڑ دیا جائے گا. یہاں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, اور یہ چٹیل میدان ہیں, پہاڑ ہے اور ریگستان ہے, ٹھیک ہے. ان سب کو یہاں ڈال دیا جائے گا. اور کچھ جو سیاسی شیوخ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور غزہ جو ہے اس کو ساری آبادی کو نکال کے یہاں چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. یہ مریں گلیں. اب غزہ والے بیچارے کیا کرتے, یہاں جائیں تو موت, سمندر میں جائیں تو موت. انہوں نے کہا مرنا تو ویسے ہی ہے تو ہم ان سے لڑ پڑتے ہیں. اس سے 3 فائدے ہوئے. 3 فائدے کون سے ہوئے؟ جو سیاسی شیوخ تھے جو اسرائیل کو عنقریب تسلیم کرنے والے تھے, ٹھیک ہے. تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری حکومت یہاں بنا لیں, ٹھیک ہے. یہ نقصان ہوا انہیں کہ اب کوئی اتنے آسانی سے ان کو تسلیم نہیں کر پائے گا, پوری دنیا کے اندر واویلا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, لازمی بات ہے جب اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. بیت المقدس کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا, اس کے بعد وہ اس میں دیکھیں ابھی سے انہوں نے یہاں جو ہے نا یروشلم لکھا ہوا ہے, اس کو ابھی بھی گوگل میں یروشلم آ رہا ہے, یہاں بیت المقدس اس کا نام نہیں آ رہا. باقی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات, بیت المقدس کے ساتھ اس پہ ہیکل سلیمانی جو ان کا خواب ہے تعمیر کرنا, تو وہ کریں, ٹھیک ہے. اور یہاں کے غزہ کے جو لوگ ہیں یہ جہاں جائیں جہاں مریں, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں یہ تو بڑے شیوخ جو ہوتے ہیں یہ اپنی کرسی, اپنا تاج اور اپنا خاندان بچ جائے, باقی سارے غریب مر جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرا فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ اسرائیل ہے, یہ نئی آبادیاں بنا رہا ہے, بالکل نئی آبادیاں, اور پوری دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ آ جاؤ تم یہاں رہو, یہاں اسرائیل میں رہو, یہ پرامن ہے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے, آپ کو کوئی چوٹ نہیں پہنچے. تو پھر یہ ایک کالونی بناتے ہیں جو مطلب فلسطین کے ایک علاقے پہ قبضہ کرتے ہیں. قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کی ایک اچھی سی وہاں جو ہے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. اس سوسائٹی بنا کے پھر اسے پوری دنیا کے اندر بیچتے ہیں, اور اس سے کروڑوں اور اربوں خربوں ڈالر کما کر پھر یہ اپنے اسلحہ اور اپنی جدید ٹیکنالوجی پر خرچ کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے, جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی جدید اسلحہ اور اتنا, اور پوری دنیا کے یہودی یہاں آ کے انہیں بسنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ جب حملہ ہوا تو اس سے پہلے یہاں 7 دن کا جشن ہوتا ہے. وہ جشن کیوں ہوتا ہے وہ بھی بتا دوں, ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جشن اس لیے ہوا
وہ جشن اس لیے ہوتا ہے کہ صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے رواحی، یہ صحرائے سینا ہے، اسی کے اندر رہے، بہت زیادہ عرصہ رہے، اور پھر جب وہ نکلے یہاں سے باہر، ٹھیک ہے، ارض مقدس کی طرف، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اور یہاں سے آزادی ہوئی، 40 سال وہ یہاں رہے اور من و سلوہ ان کے پاس آتا رہا، تو اس کے بعد جب نکلے تو شکرانے کے طور پر 7 دن عید مناتے ہیں، تو وہ 7 دن عید کے دن ہی تھے جب ان پہ حملہ ہوا غزہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے چونکہ شراب میں دھت تھے، نشے میں دھت تھے، تو ان پر حملہ ہوا، اور اس پر ان عید کے دنوں میں پوری دنیا سے ٹورز اور باقی لوگ بھی یہاں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو بھی زد لگی، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جمع ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو یہودی مطلب یہاں نئی نئی بستیاں بنا کے اور کروڑوں اربوں خربوں کما رہے تھے، اب کوئی پوری دنیا سے یہاں پر اتنے آسانی سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے دوستو، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ غزہ والوں کے یہ فیصلہ کرنے سے، یہ فیصلہ کرنے کے تو مرنا تو ویسے ہی ہے ہم نے، تیسری بات یہ مرنا تو ویسے ہی ہے ہم نے اس پٹی میں، اگر مرنا ہم نے ہے یہاں پہ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ایسے تو نہ مرے نا، شہید ہو کے مرے، تو انہوں نے پھر یہ جنگ چھیڑی ہے مجبوراً ہو کے۔ ایک بندے کو کہیں کہ آپ اپنے وطن سے بھی نکل جائیں اور جہاں مریں گلیں اور نکل جائیں، تو پھر جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اتنی بڑی آبادی ہے، تقریباً 22 لاکھ کی آبادی ہے، یہ بہت گنجان آبادی ہے۔ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ اس طرف کھیت آپ کو نظر آئیں گے، دیکھیں یہ سارے کھیت ہیں، ٹھیک ہے، نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، یہ اسرائیلی بارڈر ہے، اور بارڈر کی اس طرف آپ دیکھیں گنجان آبادی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گنجان آبادی ہے، یہ ساری، یہ دیکھیں یہ ساری گنجان آبادی ہے، کروڑوں مطلب لاکھوں لوگ یہاں رہتے ہیں، اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کہہ رہا ہے جب حملہ ہو گیا تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو ہم وقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے میں یا نکل جائیں، یہاں سے مصر نے بند کر رکھی ہے بارڈر، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پورے کے پورا غزہ جو ہے یہ تم ابھی نکل جاؤ، اور نہ ان کے پاس کوئی اتنی مضبوط ان کی بندرگاہ ہے یہاں پہ کوئی ایسی، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ ان کی مضبوط جو ہے نا مطلب ایک ہوتی ہے نا کہ جو بڑی، ویسے ان کی ایک یہ چھوٹی سی بندرگاہ ہے، یہ دیکھیں چھوٹی سی، اور اس کے علاوہ یہ کشتیوں کو یہیں پانی کے اندر کھڑے کرتے ہیں، یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ آبادی جہاں ہے وہاں قریب میں یہ کشتیوں کو اندر کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی ایسی مضبوط بندرگاہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اب یہ 24 گھنٹے کے اندر کیسے جائیں، یہاں سے کیسے جائیں، کون انہیں خوراک پہنچائے، کون ان کو دیکھے، اور بمباری، اب تو بمباری 6 دن سے 8 دن سے ایسی بمباری ہو رہی ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر کہ الامان والحفیظ۔ تو یہ 3 باتیں کرنی تھی دوستو آپ سے، 3 فائدے جو تھے، ایک تو شیوخ جو بڑے بڑے ابھی اسرائیل کو تسلیم ہی کرنے والے تھے کہ ان کی آنکھیں کھل گئی، اور پوری دنیا میں اگر آپ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو پوری دنیا ان پہ تھوکے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہودی جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور بڑا بڑا کما رہے تھے وہ سارا ان کا بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اور تیسری جو بہترین بات یہ ہوئی کہ وہ یہ ہوئی کہ کم از کم غزہ والوں نے فیصلہ جو کیا کہ مرنا تو یہاں بھی ہے، لڑ کے تو مریں، تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ اس سے جو ہے نا اس سے اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ تم کیا چیز ہو۔ خیر، آخر میں آپ کو میں بیت المقدس دکھانا چاہتا ہوں، یہ جس کو انہوں نے ابھی سے یروشلم کہہ دیا ہے۔ زوم کر کے دکھا رہا ہوں دوستو، یہ ہے بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، یہ گنبد صخرہ، ٹھیک ہے، اور یہ وہ دیوار گریہ، اور یہ براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ یہاں امامت فرمائی اور یہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔
جزاک اللہ خیرن۔ دوستو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی میری، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سارے باتیں آپ کو بتانا ضروری تھی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب دیکھ لیں کہ اسرائیل عرب کے کتنے نزدیک ہے اور مدینہ منورہ کے کتنے نزدیک ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو مدینہ منورہ یہ ہے اور اسرائیل یہ ہے، یہ اسرائیل اور یہ مدینہ منورہ۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر دوسری کسی ویڈیو میں آپ سے جو ہے نا جغرافیہ طور پہ انشاءاللہ تعالی یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔